نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد۔ محترم سامعین، ہر گناہ ظلم کہلاتا ہے، یعنی بندہ گناہ کر کے اپنی جان پر، اپنے نفس پر ظلم کر رہا ہوتا ہے، حتیٰ کہ بسا اوقات بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں دوسرے کے ساتھ ظلم کر رہا ہوں، وہ بھی در حقیقت اپنے اوپر ظلم کرنا ہوتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے ظلم کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، وہ ظلم جس کو اللہ جل شانہ ہرگز معاف نہیں فرمائیں گے۔ نمبر 2، وہ ظلم جس کی مغفرت ہو سکے گی۔ اور نمبر 3، وہ ظلم جس کا بدلہ دیے بغیر اللہ تعالی نہیں چھوڑیں گے۔ پہلی قسم کا ظلم جس کی کوئی معافی نہیں، وہ ہے اللہ کی ذات میں، صفات میں، اختیارات میں کسی کو شریک ٹھہرانا۔ جو بندہ رائی کے دانے کے برابر بھی شرک کرے گا، اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اس پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کی دوزخ میں رہے گا۔ دوسرا ظلم جس کی معافی اور مغفرت ہو سکے گی، وہ ہے حقوق اللہ میں کوتاہی کرنا، یعنی اللہ کے جو حقوق ہیں، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، عورت ہے تو پردے کا اہتمام ہے، سود سے بچنا ہے، حلال کا اہتمام، یہ حقوق اللہ میں جو کوتاہی ہے، اس میں اللہ جل شانہ چشم پوشی فرمائیں گے اور گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ لیکن ہمارے بہت سے مسلمان اس جملے کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ اپنے حق معاف کر دے گا، بندوں کا حق معاف نہیں کرے گا، لہٰذا بندوں کا حق پورا کرو، اور اللہ کے حق کی وہ پرواہ نہیں کرتے۔ نتیجہ نمازیں ضائع ہو رہی، روزوں کی پرواہ نہیں، دیگر عبادات کی پرواہ نہیں، اور مطمئن ہیں کہ میں بندوں کا حق ادا کر رہا ہوں۔ یاد رکھیں، جو بندہ اللہ کے حقوق ضائع کرتا ہے، اس کے لیے اللہ کا وعدہ نہیں ہے کہ میں ضرور اسے ابتداءً معاف ہی کر دوں گا، بلکہ جس کے لیے اللہ چاہے گا اس کے لیے معاف کرے گا۔ اب ہمارے لیے اللہ جل شانہ کی چاہت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اس بات کی ہمارے پاس کوئی گارنٹی اور ثبوت موجود نہیں ہے۔ اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ ہمارے بارے میں فیصلہ نہ ہوا تو ہم تو 1 سیکنڈ بھی آخرت کا عذاب برداشت نہیں کر سکتے، ہزاروں لاکھوں سال کا کون برداشت کرے گا؟ اور پھر اللہ جل شانہ جو معاف فرمائیں گے تو معافی کی بھی کئی شکلیں ہیں، غور سے سنیں۔ ایک شکل معافی کی یہ بھی ہے کہ بندے کو موت کی سختیوں میں مبتلا کر کے اس کے گناہوں کو معاف کیا جاتا ہے۔ پھر گناہ بسا اوقات زیادہ ہیں تو قبر کی سختیوں میں مبتلا کر کے بھی گناہوں کو معاف کیا جاتا ہے۔ بتائیے، اگر ہمارے ساتھ خدا نہ خواستہ یہ صورت پیش آئی کہ ہمیں کہا جائے اس کے گناہوں کو معاف کرو قبر کی سختیوں میں مبتلا کر کے، بتائیے پھر ہم کہاں جائیں گے؟ اور بسا اوقات ایسا بھی ہوگا کہ اللہ بچائے جہنم کے عذاب میں داخل کر کے پھر معافی دی جائے گی، یعنی یوں کہا جائے گا کہ تمہاری اصل سزا مثال کے طور پر 1000 سال بنتی تھی دوزخ میں تو کم کر کے 500 سال کر دی گئی اور بقیہ سزا معاف کر دی گئی،
تو بتائیے اللہ نہ کرے معافی کی اگر یہ شکل ہوئی پھر ہم کہاں جائیں گے، پھر ہمارا کیا بنے گا؟ لہٰذا یہ جملہ کسی حد تک تو ٹھیک ہے کہ اللہ اپنے حقوق میں چشم پوشی فرمائیں گے اور بندوں کے حقوق کا بدلہ دلوائیں گے، لیکن اس جملے کا ہم مطلب جو لے رہے ہیں وہ غلط ہے کہ نماز روزے کی اور عبادات کی پرواہ ہی نہ کی جائے۔ بہرحال دوسری قسم کا ظلم جس میں معافی ہے وہ ہے حقوق اللہ کے اندر کوتاہی کرنا، اور تیسری قسم کا ظلم جس کی معافی نہیں بلکہ بدلہ دلوایا جائے گا وہ ہے حقوق العباد کے اندر کوتاہی کرنا، بندوں کا حق ضائع کرنا، اور وہاں پر پیسوں سے بدلہ نہیں دلوایا جائے گا، وہاں بدلے کی صورت یہ ہوگی کہ ہم نے جس کا حق دبایا، کسی پر ظلم کیا، کسی کی غیبت کی، کسی کے عیب کو اچھالا اور رسوا کیا، تو ان کے گناہ ہمارے سر ڈالے جائیں گے اور ہماری نیکیاں ان کے سر ڈالی جائیں گی، یعنی ان کو دے دی جائیں گی، یوں بدلہ دیا جائے گا حقوق العباد کا۔ تو حقوق اللہ کا معاملہ بھی اہم ہے اور حقوق العباد کا تو اس سے بھی زیادہ اہم ہے۔ اللہ پاک ان تینوں قسم کے ظلموں سے، ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہ سے میری آپ تمام سننے والوں کی خصوصاً اور ہر مسلمان کی عموماً حفاظت فرمائے، آمین۔